اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ سامعین، گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ داتا دربار لاہور کے تہ خانے میں دو ایسی قبریں ہیں جن کے ساتھ انتہائی ایمان افروز کہانیاں جڑی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور تفصیلات جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ گیلانی فورم یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ داتا دربار کے تہ خانے میں دو قبریں ہیں۔ ایک کے کتبے پر عنایت اللہ خان ICS لکھا ہے اور ان کی تاریخ وفات 1979 تحریر کی گئی ہے۔ ان کو اس جگہ کیوں دفن کیا گیا اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ اور دوسری قبر فاروق احمد لینارڈ انگریز انگلینڈ کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قبر کے کتبے پر فاروق احمد یعنی لینارڈ انگلستانی لکھا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت کی دعوت پر یہ شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا نام لینارڈ تھا، اور مسلمان ہونے پر اس کا اسلامی نام فاروق احمد رکھا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں حضرت سلمان کا واقعہ، جس کا مفہوم یوں ہے کہ بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اور یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و طائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا کہ اے درباریوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بلقیس کا تخت میرے پاس آپ میں سے کون لے آئے، قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں۔ تو ایک بڑا جن بولا کہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ تو یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ میں آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں حاضر کر دیا۔ وہ ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ سامعین، اب آ جائیں فاروق احمد لینارڈ کی طرف۔ اس نے یہ واقعہ پڑھا تو وہ حیران ہوا کہ کیسے ایک شخص اتنی کم مدت میں سینکڑوں میل دور سے تخت لا سکتا ہے۔ یہ سوال اس نے مبلغوں سے کیا، جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ اس انگریز نے فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کو قرآن پاک کی سچائی پر پورا یقین حاصل ہو چکا تھا۔ یہ تو بس ایسی تصدیق چاہتا تھا جو اسے روحانی طور پر مطمئن کر سکے۔ اسے تبلیغی جماعت کے علمی افراد نے مختلف دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء کرام معجزات اور اولیاء کرام کرامات پر قدرت رکھتے ہیں، مگر یہ روحانی تصدیق کے جواب کا طلبگار تھا، اس لیے علمی جوابات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے لاہور کے مقامات دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے مختلف مشہور مقامات کا دورہ کرواتے ہوئے جب داتا دربار کے سامنے سے گزرے تو اسے ایک روحانی کشش کی حامل
خوشبو نے اپنی طرف کھینچا۔ یہ مزار کی جانب روانہ ہوا تو اس کے ساتھیوں نے عقیدے کے اعتبار سے اختلافی نظریات کے پیش نظر اسے روک کر واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور خوشبو کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی داتا دربار کے گیٹ پر ایک بزرگ نے آپ کا استقبال کیا اور ان کو چائے پانی پوچھا تو فاروق احمد نے گرم چائے کی طلب ظاہر کی۔ بزرگ آدمی نے اپنا ہاتھ مغرب کی جانب بڑھایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی ایک ساتھ میں گرم چائے کا کپ فاروق احمد کے سامنے پیش کر دیا۔ فاروق احمد یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے حواس کھو گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو حواس بحال ہونے پر بزرگ وہاں پر موجود نہ تھے اور کافی تلاش بسیار پر بھی نہ ملے تو آپ نے مبلغین کو بتایا کہ چنانچہ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ بزرگ وہاں پر موجود نہ تھے اور کافی تلاش بسیار پر بھی نہ ملے تو آپ نے مبلغین کو بتایا کہ اسے مزار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ یہ کپ لاہور، ملتان یا برے صغیر کے کسی شہر، قصبے، دیہات کا کپ نہیں بلکہ یہ لندن میرے گھر کا کپ ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے اس بزرگ نے لندن سے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اسلام کے اصل ترجمان تو یہ اولیاء اللہ صاحب مزار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء ہیں۔ اس واقعہ نے جناب فاروق احمد لینارڈ صاحب کے دل کی دنیا بھی بدل ڈالی اور کایا پلٹ دی۔ مبلغین کو چھوڑ کر لندن شہر کا باشندہ ہمیشہ کے لیے لاہور داتا دربار کی دربانی پر معمور ہو گیا اور وہاں پر ہی 13 فروری 1945 سن عیسوی میں وفات پائی اور آپ کا مزار بیسمنٹ داتا دربار لاہور میں واقع ہے اور یہاں وہ کچھ لکھا گیا ہے جو وہاں سے معلومات یعنی